آغاز میں خبر یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا. پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک ہو گئے. سوشل میڈیا پر لکھا، پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کروں گا اور دیکھوں گا کیا ہزاروں سال بعد مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے. دونوں ممالک سے تجارت بڑھانے کا اعلان کر دیا. امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا، مجھے بھارت اور پاکستان کی مضبوط اور غیر متزلزل طاقتور قیادت پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنی دانشمندی، بصیرت اور ہمت سے صورتحال کو سمجھا کہ جارحیت روکنے کا وقت آ گیا ہے جو تباہی کا باعث بن سکتی تھی. لاکھوں معصوم اور بے گناہ لوگ مر سکتے تھے. آپ کے دلرانہ اقدامات نے آپ کی میراث کو مزید عظمت بخشی. امریکی صدر نے لکھا، مجھے فخر ہے امریکہ اس تاریخی اور جرأت مندانہ فیصلے تک پہنچنے میں آپ کی مدد کر سکا. اگرچہ اس ضمن میں کوئی بات نہیں ہوئی لیکن میں دونوں عظیم ملکوں کے ساتھ تجارت کو نمایاں طور پر بڑھانے جا رہا ہوں. دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر کام کروں گا. کیا کشمیر کے معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟ خدا بھارت اور پاکستان کی قیادت کو کامیاب کرے. اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. It was a beautiful partnership. J.D. Vance, our Vice President, and the Secretary of State clearly making a difference. Of course, this entire government moving through the vision and implementing the insight and vision of President Trump. CNN کا کہنا ہے خطرناک انٹیلیجنس معلومات کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے مودی پر سیز فائر کے لیے دباؤ ڈالا. بھارتی وزیر اعظم کو فون کر کے پاکستان سے براہ راست رابطہ کرنے پر زور دیا. کشیدگی کم کرنے کے لیے دستیاب آپشنز بھی پیش کیے. مودی کو فون کے بعد وزیر خارجہ روبیو سمیت دیگر حکام رات بھر پاک بھارت حکام سے رابطے میں رہے. پاکستان نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی حمایت کو قابل قدر قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کشمیر کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت سے مشروط ہے. جموں کشمیر کا مسئلہ جنوبی ایشیا اور اس سے باہر امن و سلامتی کے لیے سنگین نتائج رکھتا ہے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے امریکہ اور بین الاقوامی برادری سے تعاون پر کاربند ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون میں مزید وسعت کے خواہاں ہیں. بھارت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے میں امریکہ سمیت دوست ممالک کا تعمیری کردار سراہتے ہیں. سیز فائر پر مخلصانہ عمل کے لیے پرعزم ہے. بعض علاقوں میں بھارت کی خلاف ورزیوں کے باوجود ہماری افواج ضبط کا مظاہرہ کر رہی ہیں. سیز فائر کے مؤثر نفاذ میں مسائل کو مناسب سطح پر بات چیت سے حل کرنا چاہیے. شواہد موجود ہیں. بھارت نے ہی امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے رابطہ اور جنگ بندی کے لیے منت سماجت کی. سابق صدر آزاد کشمیر مسعود احمد خان کی ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو. کہا اب کچھ عرصے بعد غیر جانبدار جگہ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں. ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب کا کہنا تھا دنیا میں پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. یہ دو ٹیکنالوجیز کا بھی ٹکراؤ تھا. ہم نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا. اب وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، نہ تو امریکہ کا شکریہ ادا کیا دلی میں، یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی تیسری طاقت نہیں تھی. شواہد موجود ہیں کہ ہی مارکو روبیو صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور اصرار کیا اور منت سماجت کی کہ جناب یہ جنگ بندی کروائی جائے. لہٰذا یہ جو جنگ بندی ہے فریجائل ہے. نئے سفارتی باب کا آغاز ہو رہا ہے. امریکہ نے پاکستان اور ہندوستان سے یہ اتفاق کروایا ہے کہ نہ صرف جنگ بندی ہوگی بلکہ اسی عرصے کے بعد ایک غیر جانبدار جگہ پہ مذاکرات ہوں گے. We were handling it so well. اور یہ تبھی ہوا جب پاکستان ایک نوچ اپ آیا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے. امریکہ کا بہت بڑا انٹرسٹ تھا بلوچستان میں گولڈ کاپر کے اتنے بڑے ریزروز جو ہے اس میں ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ بھی پاکستان کو تھوڑا اب اپنی گیم کو اپ کرنا چاہیے. غیور اور باوقار پاکستانیوں کو مبارکباد. پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب. بولے بھارت نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فیل تھا. حالیہ دنوں میں دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فیل تھا. صریحاً کھلی جارحیت تھی جس کا ہماری دلیر اور بہادر فوج نے مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا. پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے بلا جواز جنگ مسلط کی. شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات بن گئے.
ان کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور فیل ہو گئے. یہ ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے. اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح سے نوازا ہے. تاریخی کامیابی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ہر جری جوان کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں. جنرل سید عاصم منیر کا پوری قوم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی دانش مندانہ اور دلیرانہ قیادت میں یہ عظیم مارکہ سر ہوا. تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سمیت ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بے مثال اتحاد اور تاریخی یگانگت کا مظاہرہ کیا. میں اپنے صحافی بھائیوں بہنوں اور سوشل میڈیا یوزرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بھارتی فیک نیوز کا مقابلہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ سے کیا اور میڈیا انٹیگریٹی کی اعلیٰ مثال قائم کی. ناروال میں وفاقی وزیر احسن اقبال مخاطب ہیں. تو بغیر پائلٹ کے جہاز ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ 5 جہاز گرنے کے بعد بھارت کے پائلٹوں نے جہاز اڑانے سے انکار کر دیا، لہذا وہ بغیر پائلٹ کے جہاز بھیجنے پہ مجبور ہوا، اور اس پر بھی 77 سے زیادہ ڈرون اور ان کے بغیر پائلٹ کے جہاز پاکستان کی مسلح افواج نے گرا کر ثابت کیا کہ ہم چوکس ہیں. لیکن بھارت باز نہیں آیا. اس نے پھر اگلے روز رات کے اندھیرے میں 3 میزائل پاکستان پر چھوڑے. تو یہ ہمارے صبر کا پیمانہ توڑنے کے لیے کافی تھے. اور کل الصبح جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی، بھارت کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا، بھارت کے میزائلوں کو نشانہ بنایا اور بھارت کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، تو میرے بھائیوں، بھارت کی چیخیں واشنگٹن تک پہنچ گئیں کہ امریکہ آؤ، ہمیں بچاؤ. اور ہماری مسلح افواج نے جس طریقے سے بھارت کو چنے چبوائے، وہ جنگی تاریخ میں نئی مثال قائم کر گیا ہے. اور آنے والے وقتوں میں لوگ پاکستان کی اس فتح کو جنگ کے نصاب میں شامل کریں گے کہ کس طرح اپنے سے بڑے ملک، اپنے سے زیادہ وسائل رکھنے والے ملک کو ایک چھوٹے ملک کی فضائیہ نے اپنی بہتر صلاحیت سے شکست فاش سے روشناس کیا. پاکستان نے اپنے بزرگوں کی مثال سامنے رکھتے ہوئے ثابت کر دیا کہ جنگیں تعداد سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں نمبروں سے نہیں جیتی جاتی، جنگ جیتی جاتی ہے جذبے سے اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ. آج پوری دنیا پاکستان کی حکمت عملی اور صلاحیت کی تعریف کر رہی ہے. میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب بھارت نے ہم پر جارحیت کی تھی تو اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا اور سوال کیا تھا کہ میں اب کیا کروں؟ کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟
وہ جو آج اڈیالہ جیل میں ہے اسے سمجھ نہیں آئی کہ بھارت کا جواب کیسے دینا ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلح افواج کو اختیار دیا کہ بھارت اگر ایک مکہ مارے تو اسے 2 مکہ مار کے بتاؤ کہ پاکستانی قوم کیا ہے اور پاکستان کی صلاحیت کیا ہے. اور ہماری مسلح افواج نے بھارت کو اس کی زبان میں جواب دے کر ثابت کیا کہ پاکستان کے ساتھ مذاق نہ کرنا، پاکستان پر میلی نگاہ نہ اٹھا کر دیکھنا. اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اگر تم پاکستان کا 100 روپے کا نقصان کرو گے تو اپنے 1000 روپے کے نقصان کے لیے تیار رہو. اور آپ نے دیکھا کہ پھر CNN نے نشریات میں بتایا کہ بھارت نے منتیں کی امریکہ کی اور ہمارے. واپس آئیں گے کے بعد. ویلکم بیک. برطانیہ کے سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار مائیکل کلارک کہتے ہیں بھارت کو پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں پر حیرت ہوئی ہوگی. بھارت کو اندازہ نہیں تھا پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہوگا. پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی استعمال کی. J-10C طیاروں سے رافیل گرانا حیران کن ہے. Might have been surprised by the technical abilities that Pakistan seems to have absorbed, because as we're now discovering, they've used quite a lot of their Chinese-based technology, and the attention at the moment is focused on the J-10 fighter. This fighter is produced by the Chengdu aircraft company in China. And it looks as if one of the J-10s may have brought down one of the Rafale fighters, the French fighters, that the Indian side uses. And undoubtedly, the Pakistanis have used their HQ-9 anti-aircraft defenses, anti-aircraft missiles, which again may have been rather effective. Narendra Modi, the Indian Prime Minister, clamped down on Kashmir, 5-6 years ago now, and ended the autonomous status of Jammu and Kashmir. کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا چاردھم نے بھی پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کیا. سینٹ پیٹر اسکوائر میں عوام سے خطاب میں کہا دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی خوش آئند ہے، دنیا بھر میں امن کے خواہاں ہیں. کامران ٹیسوری کہتے ہیں پاک فوج نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کی بہترین فوج ہے. آرمی چیف نے بھارت کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا. بھارت کو ایسا دندان شکن جواب ملا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. مودی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. سنتاز کشمیر اور دہشت گردی پر بات کرنا ضروری ہے. بھارت تیار نہیں ہوگا لیکن ان کو آمادہ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. یہ پورے خطے کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. سینیٹر شری رحمان کہتی ہیں بھارت صدمے میں ہے. ان کے ساتھ ہوا کیا؟ 12 گھنٹے میں 14 طبق روشن ہو گئے. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا یہ ایک موقع ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کے شواہد، پانی اور کشمیر کا مسئلہ ایجنڈے پر لانا ہوگا. قیادت کو پوری سفارتکاری کے ساتھ مقدمہ لڑنا ہوگا. وہ اس وقت شوق میں ہیں کہ پاکستان نے اس پر اتنا لمبا جوابی حملہ کیسے کیا. وہ 12 گھنٹے ہی چلا اور 12 گھنٹے میں ان کے 14 طبق روشن ہو گئے. اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ آگے کیسے جانا ہے. یہ بالکل میری نظر میں تیار نہیں ہوں گے. ان کو آمادہ کرنا پڑے گا. پانی کا حل، ظاہر سنتاس معاہدہ، کشمیر کا مسئلہ، بیرینا اور دہشت گردی میں سمجھتی ہوں ان تینوں چیزوں پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ادر دین نارمل پروٹوکول کہ آپ کے مشنز چلیں، آپ کے ہائی کمیشنز چلیں، اس طرح نہیں کام چل سکتا. یہ چاہ رہے ہیں کہ مفلوج کر دیں پورے خطے کو. پاکستان کے اندر جو انہوں نے ٹیررزم کا بازار گرم کر رکھا ہے بلوچستان کے اندر، ہمیں اس کے سارے کو ثبوت جمع کر کے وہ بھی اس ٹاکس میں اس پیس میکر کے سامنے رکھنے چاہیے کہ دیکھیں جناب اصل مجرم کون ہے اور یہ کس کو یہ سزا دینا چاہتے ہیں. پانی کا پاکستان کی بقا کے ساتھ تعلق ہے، پاکستان کی حیات کے ساتھ تعلق ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایجنڈا پہ لانا ہے. کشمیر کا ایشو اس لیے امپورٹنٹ ہے، یہ بے شک جتنا مرضی انکار کرتے رہے ہندوستانی کہ کشمیر ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے، موقع ہے. اور اس کے لیے ہمیں بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے اور پوری سفارتکاری کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ہماری قیادت کو یہ مقدمہ لڑنا ہوگا. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. PCCI کے عہدیداران اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. ماشاءاللہ یہ پراؤڈ فیلنگ ہے، دل خوش ہو گیا ہے. پورا قوم ہے، پوری قوم خوش ہے.
एयरफोर्स को, नेवी को, अपने मीडिया के दोस्तों को वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि जंग जीतने में। माशाल्लाह एक प्राउड फीलिंग है, दिल खुश हो गया है, पूरा कौम में से पूरी कौम खुश है। सर एक गुड फीलिंग आ रही है। जो हरकतें इंडिया का मीडिया करता रहा उसको मुंह की गुट खानी पड़ी। वो तो ये कहता था कि लाहौर में फिर रहे हैं। जैसे इनको पता लगा हमारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, इन्होंने एक झूठा ड्रामा रचाया, अपने मुल्क में लोग मरवाए। अपनी तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी वहां पर? वो तो बहुत सिक्योर एरिया था, वहां पर जाकर एक ड्रामा रचाकर और पाकिस्तान में बॉलीवुड की मूवी बनाने आ गए। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहरी पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश कर रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, पाकिस्तान की फतह पर रैलियां निकाली जा रही हैं, जश्न भी मनाया जा रहा है। रैलियों में हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका ने फौज के हक में नारे भी लगाए। अफवाज पाकिस्तान के जवानों पर फूल निशावर किए गए और हार भी पहनाए गए। लखी मरवत में शहरियों ने कौमी परचम उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। बाजोड़ में भी अफवाज पाकिस्तान की फतह पर रैली निकाली गई। चित्राल में भी गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती रही। पेशावर, कैंट, मर्दान, डिया खान, टांक और सवात में भी अवाम की बड़ी तादाद ने बहादुर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद, नौशहरा और कला बाला हिसार में भी रैलियों का इनेकाद किया गया। सब्ज हिलाली परचम थामे शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुसल्लह अफवाज से यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तानी अवाम का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाकिस्तानियों का कहना है आज फतह का दिन है जिसका सेहरा अफवाज पाकिस्तान के सर है। भारत को वो जवाब दिया है जो हमेशा याद रखेगा। मोदी यहाँ का नेतन्याहू बनना चाह रहा था। दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चीन और तुर्की का भरपूर ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। कल खत्म कर दिया खेल पाकिस्तान ने, वाकई बहुत शानदार काम किया, बहुत खुशी हुई दिल से। पाक फौज जिंदाबाद। इंडिया को पता लग गया कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जंग को खत्म करके सीज फायर की तरफ आ गया। हमारे जो पायलट हैं सारा कुछ उन्होंने मलिया मेड कर दिया इंडिया का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। एकदम से पाक फौज ने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। भाई पाक फौज मारो, इनको और मारो, मैं कहता हूँ इनको और मारो। इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। शर्म मिटाने के लिए अपनी वो दुनिया में ये कहते पर हमने जंग जीती है, दुनिया ने देखी है क्या हुआ है। वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी। मोदी यहाँ का नेतन्याहू बनना चाह रहा था, लेकिन उसको ये बावर करवाया हमारी आर्मी ने कि वो वाला दौर नहीं रहा जब आप गुजरात के कसाई थे। आपको आपके घर में जाकर घुस के मारा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोस्त मुल्क चाइना का, सऊदी अरब का और तुर्किया का। हमारे पाक फौज ने बहुत जबरदस्त इंडिया को जवाब दिया है। PIF वाले उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इंडिया के लिए ये आइंदा के लिए सबक होगा कि अगर आइंदा से इंडिया ने कुछ भी किया तो पाक फौज इससे बढ़कर जवाब देगी। हमारे अफवाज पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिए मोदी को। पाकिस्तान के फतह का दिन है। आज का सेहरा हमारी पाक फौज के नाम है। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम पाक फौज नंबर 1 फौज हैं और नंबर 1 हमारी एयरफोर्स है। ये पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा अब हमें आवाज से ही पता लगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की फतह और भारत के शिकस्त पर शहर शहर रैलियां निकाली जा रही। हिंदू कम्युनिटी भी पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी। पाकिस्तान की फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। कराची तक खैबर, गिलगित से गवादर तक बच्चे बच्चे को पाक फौज पर नाज। लाहौर में बैनुल मज़ाहिब अम आहंगी रैली निकाली गई। पाक फौज की बहादुरी पर जबरदस्त खराज तहसीन। जो दुश्मन ने सोचा था कि शायद ये कमजोर मुल्क है, उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिरा
اور فوج پاکستان نے واقعی ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. انڈیا کی جو جارحیت کا جو انہیں مکروہ چہرہ سامنے آ گیا پوری دنیا میں، تو یہی اس کی ناکامی کا سبب ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کو فتح میرے اللہ نے دیا. پاک پتن ساہیوال اکاڑا جنگ کے شہریوں کی زبان پر وطن اور پاک فوج سے محبت کے ترانے. رنالہ خورد اور دنیا پور میں ریلیاں نکال کر شہریوں نے دشمن کو شکست سے دوچار کرنے والی پاک فوج کو سلام پیش کیا. چنیوٹ میونسپل آفس سے نکالی گئی ریلی میں پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. کشمیر میں سیاسی سماجی تنظیموں اور شہریوں کے ساتھ ہندو کمیونٹی بھی پاکستان کی محبت میں سرشار. سکھر میں بھارت کا جنگی جنون خاک میں ملانے والی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. سانگھڑ میں بڑوں کے ساتھ بچے پرجوش نظر آئے. لاڑکانہ اور نوشیرو فیروز میں بھی بھارت کی شکست پر جشن. چمن میں قبائلی عوام نے ریلی نکالی. نصیر آباد میں ہندو برادری نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی دکھائی. پشاور میں تحریک نوجوانان پاکستان نے پاک فوج کی بے مثال بہادری کا جشن منایا. باجوڑ کے رہنے والے بھی یوم تشکر منانے میں پیش. مظفر آباد باغ سمیت آزاد کشمیر کی فضائیں بھی بھارت مرد آباد اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھیں. شہید بچوں اور خواتین کے نام لکھ کر میزائل بھارت بھیجے اور قرض سود سمیت لوٹایا. بھارتیوں کو 3 روز تک خوف سے مارا، پھر 4 گھنٹے میں اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور کر دیا. خطے میں کوئی بدماش نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کو بننے دیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ہم فالس فلیگ نہیں کرتے. سندھ، طاس، کشمیر اور دہشت گردی پر انٹرنیشنل فورم پر ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے وہ معصوم جن کو بے گناہ شہید کیا گیا، ان بچوں کے، ان عورتوں کے نام لکھ کے میزائل بھیجے ہیں، اور یہ وہ قرض تھا ان شہداء کا پاکستانی فوج کے اوپر، پاکستان کی قیادت کے اوپر، جو ہم نے سود سمیت لوٹایا ہے. ان کو 3 دن خوف سے مارا اور اس کے بعد صرف 4 گھنٹے کے اندر ان کو گھس کے مارا، اور مارنے کے بعد آج اللہ کا شکر ہے کہ سیز فائر کا اعلان ہوا ہے. توقع کرتی ہوں کہ یہ سیز فائر مستقل ہوگا. اس خطے کے اندر کوئی کن ٹٹا بدماش نہیں ہے، نہ کسی کو بننے دیں گے. سندھ طاس معاہدے پہ بھی بات ہوگی، مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی، اور دہشت گردی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، مختلف جو گروپس کو آگے کر کے انڈیا جو دہشت گردی کرتا ہے، اس کے تو ہم ثبوت بھی دکھا چکے ہیں. ہم فالس فلیگ نہیں کرتے، ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب انٹرنیشنل فورم کے اوپر ثبوتوں سے بات کریں. آسٹریلوی اخبار سڈنی مارننگ ہیرالڈ نے آئی پی ایل کھلاڑیوں کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھا دیے ہیں. آسٹریلوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی پی ایل شروع ہوا تو آسٹریلوی کھلاڑی بھارت جانے سے انکار کر سکتے ہیں. میچز کا انعقاد جنوبی بھارت میں ہوا تو بھارت جانے پر غور کیا جا سکتا ہے. دھرم شالہ میں سیکیورٹی خدشات کے باعث میچ کو روکا گیا. دھرم شالہ میں کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق تھا. OIC نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا. OIC نے تمام ثالثی کی کوششوں کو سراہا. OIC نے جموں و کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل پر زور دیتے ہوئے کہا مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے. ایٹمی طاقتیں تصادم سے بچیں، فریقین عالمی قوانین کی پاسداری کریں. OIC کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا ہے. تمام ثالثی کی کوششوں کو سراہا بھی گیا ہے، جبکہ OIC کی جانب سے جموں و کشمیر کے مسئلے کے دیر پا حل کے لیے بھی زور دیا گیا ہے. پرامن حل پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے. ایٹمی طاقتیں تصادم سے بچیں، فریقین عالمی قوانین کی پاسداری کریں. OIC کی جانب سے پاک بھارت حالیہ کشیدگی ختم ہونے پر رد عمل دیا گیا ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے. OIC نے تمام ثالثی کی کوششوں کو سراہا ہے اور جموں و کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل پر زور دیتے ہوئے کہا مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے. اور یہ بھی کہا گیا OIC کی جانب سے کہ ایٹمی طاقتیں تصادم سے بچیں. اور اب آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر اظہار تشکر. وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ٹرمپ کی پیشکش کو سراہتے ہیں. یقین ہے ٹرمپ کی شکل میں پاکستان کو بہترین شراکت دار ملا ہے. امید ہے ٹرمپ پاکستان اور امریکہ کے درمیان نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بھی کریں گے.
उम्मीद है दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन भी बढ़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका दहाइयों से एक दूसरे के शराकतदार हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका मफाद को फरोग और उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इजहार तशक्कुर, जनूबी एशिया में अमन के लिए ट्रंप की पेशकश को सराहते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44, जबकि सखर, नवाबशाह और तुरबत में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, बहावल नगर और रहीम यार खान में भी पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। लाहौर में 38, इस्लामाबाद 36, पेशावर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में मौसम गर्म और मरतूब है, पारा 35 डिग्री है, लेकिन शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है खिता पोटोहार, वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 11 और 12 मई के दौरान आंधी, झक्कड़, यालाबारी, गरज चमक और मूसलाधार बारिश हो सकती है। और अब टेक्नोलॉजी की खबर। जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल, अमेरिका में कंट्रोल डिवाइस से शीशे का होटल मिनटों में चकनाचूर। धमाकों से मलबा फैला, ना कोई नुकसान हुआ। बटन दबाते ही चंद लम्हे बाद इमारत की जगह धुएं के गहरे बादल नजर आए। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए आर्मी न्यूज।